میرے بیٹے اس ویڈیو بنانے کا تو صرف ایک مقصد جو ہے وہ ایکسپلینیشن کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے تصوف پہ ویڈیو بنائی تھی اور آپ اتنی مجھے اس پہ بندوں نے کرٹیسائز بھی کیا۔ کئی بندوں نے کہا کہ جی جو تصوف ہے یہ نہ عربک ورڈ ہے، نہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ پھر کچھ بندوں نے یہ بھی کوسچن ریز کیا کہ آپ نے جو ویڈیو بنائی اس میں آپ نے تصوف میں اس کو مشروط نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، کہ تصوف اگر ہے بھی، یعنی کچھ بندوں کا یہ خیال ہے کہ تصوف کا اسلام سے تعلق ہی نہیں، ایک کیٹیگری۔ کچھ کا یہ خیال ہے کہ تصوف اگر اسلام میں ہے تو وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ لنک اپ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو بندہ تصوف کو سمجھ سکتا ہے۔ دو باتیں۔ اور کچھ کا یہ خیال تھا کہ جو پیروں فقیروں کو ماننا ہے، ان کے درباروں پہ جانا ہے اور ادھر جا کے جو ایک خاص قسم کا چلہ کشی کاٹنا ہے، یا جو آپ کے مرشد ہے جن کے آپ کے اوپر آپ ہاتھ سے آپ بیعت کرتے ہیں، آپ ان کی بات کو ماننا ہے تو یہ تصوف ہے۔ یعنی تصوف کو ہم نے اتنا کچھ چیزوں کے ساتھ مکس اپ کر دیا ہے کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اتنا مشکل ہے نہیں جتنا ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ سب سے پہلے میں اس کوسچن کا جواب دینا چاہوں گا کہ جو بندے کا یہ خیال ہے کہ بھائی تصوف کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں بعض اوقات کچھ ٹرمز ایسی ہیں کہ جو ہم نے نئی انوینٹ کی ہیں یا جو پہلے سے ایگزسٹ کرتی تھیں لیکن ہم نے ان کو یعنی اب اسلام کے حساب سے ہم نے ان کو یوز کر لیا۔ جیسے لینگویجز میں بہت ہے، فائل ایک لفظ ہے، وہ اردو کا لفظ نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے۔ گلاس ہے، ہم نے اس کو ایڈ کیا۔ ڈزنس اینڈ ڈزنس اینڈ ڈزنس آف ورڈس ایسے ہیں کہ جو کسی اور لینگویج کے ہم ان کو بورو کر لیتے ہیں پرپس کو فلفل کرنے کے لیے۔ دیکھیں تصوف کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اندر کا جو باطن ہے اس کو صاف کرنے کو میرے حساب سے تصوف کہتے ہیں۔ وہ پروسیس جس میں آپ اپنے اندر کے باطن کو صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس پروسیس کا نام تصوف ہے، ٹھیک ہے، اور جو بندہ اس پروسیس پر عمل کرتا ہے وہ صوفی ہے۔ یہ کوئی اس میں بڑی بات نہیں۔ کچھ بندوں کا جو یہ کہنا ہے کہ جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر پاسبلٹی نہیں ہے، تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو سب سے زبردست چیز ہے، اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا یعنی ایک لیول ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ایک چیز کو تھوڑا سا لاجیکل سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور وہ لاجیکل سمجھنے سے میری مراد یہ ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جیسے تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بالکل سیم وے میں کیا دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق نہیں دیتا جو اللہ کو نہیں مانتے؟ اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ دیکھیں انڈیا میں ارب پتی بندوں کی تعداد کتنی ہے، وہ تو سارے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، پھر بھی ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت اور آسائش موجود ہے۔ تو دیکھیں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اوپن اور یونیورسل رکھی ہیں، آپ ان کی کرائٹیریا کو میٹ کریں گے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، اور تصوف بھی ان میں سے ایک چیز ہے۔ تصوف کو سمجھنے کے لیے مذہب کا سمجھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ تصوف کے کچھ لیولز ہیں۔ جیسے تصوف کا پہلا جو لیول ہے وہ ایک اوپن ہے۔ اوپن سے مراد ہے وہ بندے جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی نفس کشی کر کے اللہ تعالیٰ کو کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں وہ بھی اپنی نفس کشی کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں یا دنیاوی فوائد حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال میں آپ سے ایسے دوں گا، جیسے جوگی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نفس کشی کرتے ہیں۔ جب وہ نفس کشی کرتے ہیں، اپنے اندر کی خواہشات کو مارتے ہیں تو وہ ایک سرٹن لیول کو اچیو کر لیتے ہیں۔ اس سرٹن لیول کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی سٹیج ہے تصوف کی، یعنی مذہب کا اس سے پہلی سٹیج پہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کسی مذہب کو مانتے ہیں نہیں مانتے لیکن آپ نفس کشی کرتے ہیں تو آپ تصوف کی فیلڈ میں آپ تصوف کے پہلے لیول کے لیے کوالیفائی کر لیتے ہیں، ٹھیک بات ہے۔ اب میں اس کی اگزامپل آپ کو دوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں آپ نے شام کا سفر کیا تھا، تو ایک راہب نے وہ آپ سے محبت تو نہیں کرتا تھا، وہ اسلام کا پیروکار تو نہیں تھا، اسلام اس وقت تھا ہی نہیں، لیکن وہ نفس کشی کر کے ایک خاص مرتبے پہنچ چکا تھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہا کہ میں اس بندے کے بارے میں کہتا ہوں، اس لڑکے کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لڑکا اللہ کا نبی ہوگا، یہ اسی منصب پہ فائز ہوگا جس پہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام فائز تھے۔ تو دیکھیں وہ ایک راہب تھا لیکن اس نے نفس کشی کر کے ایک خاص لیول اچیو کر لیا، ٹھیک ہے۔ ابھی آگے چلیں، دوسرے نمبر پہ میں آپ سے کیا بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں آپ نے پہلا لیول تو اچیو کر لیا بغیر مذہب کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے۔ اس میں کچھ جو سب سے ٹاپ موسٹ لیول ہے
جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب آ جاتے ہیں، آپ کی ہاں میں ہی اللہ کی ہاں اور اللہ کی ہاں میں آپ کی ہاں ہوتی ہے. وہ جو لیول ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر آپ اس کو اچیو نہیں کر سکتے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تصوف کا 1 لیول، 2 لیول، 3 لیول، پہلے 2 لیول جو ہے وہ اوپر ہیں، نفس کشی سے ملتے ہیں. آپ نفس کشی کرتے جائیں، چیزوں کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں، اس دنیا کے راز آپ پر منکشف ہوتے جائیں گے. اس دنیا کے راز آپ پر منکشف ہوتے جائیں گے. ایک ایگزامپل اور میں دوں گا، اور وہ ایگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ آپ کو پتہ ہے ایک نسل کو، ایک قوم کو تباہ کیا گیا کیونکہ وہ اس حد تک ستارہ شناسی میں وہ ماہر ہو گئے تھے کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ان کو بھی انہوں نے معین کر لیا تھا. وہ واقعہ بہت مشہور ہے، مجھے اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. کہ جب پوچھا گیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس قوم کو تباہ کر دے، وہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا آپ خود جائیں. وہ نیچے آئے، انہوں نے آ کے دیکھا ایک لڑکا جو ہے وہ لکڑی سے ایسے لکیریں لگا رہا تھا، اور اس نے پوچھا کہ بھئی کیا کریں؟ اس نے بتایا ایسے. اور ان شارٹ کیا کہ انہوں نے پوچھا بتایا جبرائیل علیہ السلام کدھر ہے؟ کوئی جگہوں پہ اسرائیل علیہ السلام کے حساب سے کہ بھئی وہ کدھر ہے؟ تو اس نے ایسے کر کے حساب لگا، انہوں نے کہا وہ آسمان پر نہیں ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ اس کے پاس وہ علم کیسے آ گیا؟ کیا نبی کے وسلم کی محبت سے آیا؟ جی نہیں. تو بی پریکٹیکل اور لاجیکل. ہاں یہ بات ہے کہ دیکھیں جو مقام ہم نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک بات ہے، وہ لیول ہے جو کسی بھی غیر مسلم کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. ایک بات. دوسرے نمبر پہ جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتا دیا، خدا را، اور ایک ریکویسٹ اور بھی ہے، جب آپ کسی کو کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں اور وہ آپ کے عقیدے، آپ کے خیالات کے حساب سے مناسب نہیں، تو آپ اس کو اچھے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں آپ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. اور کئی بندے اتنا ایکسٹریم لیول پر چلے جاتے ہیں کہ آپ شرک کر رہے ہیں، آپ کفر پھیلا رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جہالت کا درس دے رہے ہیں. تو دیکھیں آپ جب اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو آپ اپنی ہی ذات کے ساتھ نقصان کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری عمر جس چیز پہ سب سے زیادہ ایمفسائز کیا، وہ کس چیز پہ کیا؟ کریکٹر کے اوپر، اخلاق کے اوپر. تو جو چیز ناگوار گزرتی ہے آپ اس کو درگزر کرنے کی کوشش کریں. ہاں اگر درگزر نہیں کر سکتے تو الفاظ کا اچھا چناؤ کریں. اچھے چناؤ کے ساتھ آپ کویسچن ریز کر دیں کہ بھائی میری معلومات کے مطابق یہ چیز قرآن میں نہیں، میری معلومات کے مطابق یہ چیز اسلام میں نہیں، یا حدیث سے اس کا علم نہیں ملتا. تو یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اپنی حدیث کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ علم 2 طرح کے ہیں. علم 2 طرح کے ہیں. ایک علم وہ ہے جو ہم خواص خمسہ سے حاصل کرتے ہیں، نظر سے، کانوں سے، چک کے، جو 5 آپ کے خواص ہیں ان کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں. یہ وہ علم ہے، اور شریعت بھی انہی علم کے حساب سے ہے. یعنی دیکھیں ہمیں جو قرآن پاک کا علم ملا، جو حدیث مبارک کا علم ملا، وہ انہی چیزوں کے ساتھ ہے، خواص کے ساتھ. آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، دماغ استعمال کرتے ہیں، سوجھ بوجھ استعمال کرتے ہیں. یہ علم ہے جو شریعت کا علم ہے. اور ایک علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی سورس کے کسی بھی نیک اپنے دوستوں کے دل میں اتارتا ہے. یہ میں نے حدیث کا مرکزی خیال آپ سے شیئر کیا ہے. ایک علم جو خاص خمسہ سے ہے، ایک علم جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب، اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے دل میں ڈالتا ہے، جس کو علم لدنی کہتے ہیں. اور اب دیکھیں آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں سورہ کہف میں موجود ہے. کیا حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر تھے؟ جی نہیں. جو علم ان کے پاس تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا؟ جی نہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں سورہ نمل کا واقعہ ہے کہ جس میں آصف بن برقیہ، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو لے کے آیا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو وہ تخت سے لے کے پلک جھپکنے پہ ادھر لے کے آیا اور اس کے پاس کتاب سے علم تھا، تو کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ حدیث مبارکہ پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، آپ مجھے بتائیے وہ کیا علم ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو اس کے پاس تھی؟ باطن کی طاقت تھی، اس کا باطن ریفائن تھا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا تو اوبیسلی صرف کتاب کا علم نہیں تھا بلکہ وہ کتاب کا عامل بھی تھا. تو لہٰذا تصوف 100% موجود ہے. اس کا اسلام کے اس بات، بس ٹرمینالوجی پہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو یہ لفظ تصوف ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، چونکہ اس کا قرآن پاک میں ذکر نہیں، عربی زبان میں نہیں ہے. تو لہٰذا آپ یہ نہ کہیں کہ یہ اسلام میں موجود نہیں ہے. میرے حساب سے آپ دیکھیں شریعت میں آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ اس لیول پر چلے جائیں جب آپ جھوٹ کے بارے میں گمان بھی نہ کریں، آپ اس کو تصوف کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو حقیقت کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو معرفت کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا میں یہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ حدیث مبارکہ کے حساب سے کہ من عرف نفسہ فقط عرف
रब्बहू, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया गोया उसने अपने रब को पहचान लिया। अब अपने नफ्स को पहचानने के लिए जो भी आप तरीका इस्तेमाल करेंगे वो तरीके को हम तसव्वुफ़ कह सकते हैं। वो कोई शरीयत से बाहर नहीं है, वो कोई इस्लाम से बाहर नहीं है। अल्लाह ताला से इस बात की दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि सबसे पहले हम अपने अखलाक पर काम करें, अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करें, दरगुज़र करने की कोशिश करें और बंदों के साथ अच्छा गुमान के साथ, भलाई के साथ यानी अपने मामलात को रखें। वमा अलैना इल्लल बलाग।